سر اتنا بڑا احتجاج چل رہا ہے, بسیں بند کر دی گئی ہیں, کیا وجوہات ہے, مطالبات کیا ہے آپ کے, کیا چاہتے ہیں؟ جی میرا نام عدنان مجید ہے جی, میں پنجاب انٹرسٹی آپریٹر یونین کا صدر ہوں جی. ایشو یہ ہے کہ پہلے گورنمنٹ کا ٹیکس تھا پنجاب میں 300 روپیہ فی سیٹ کا انکم ٹیکس, اب اسے 300 سے بڑھا کے 8,000 روپیہ فی سیٹ کر دیا گیا. 300 سے ڈائریکٹ 8,000 روپیہ بڑھا دیا. اچھا, تو یہ 8,000 تک آنے میں کتنا انہوں نے ٹائم لگایا یا ڈائریکٹ ہی کر یہ ڈائریکٹ اسی حکومت نے چند دنوں میں بڑھا دی. اچھا, ایک ہی آرڈر میں جو ہے نا وہ 300 سے 8,000 ہو. اس کے لیے آپ باہر احتجاج کر رہے ہیں؟ بالکل, یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. پاکستان کے جتنے بھی وہ شہر ہیں سب میں بلوچستان جو ہے سرحد اور سندھ اور پنجاب ساری بڑی ٹرانسپورٹ کمپنیاں اور لاری اڈے بند ہیں. اچھا, تو اگر یہ آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو آگے کا کیا لائے ہمارا؟ جی آگے جو ہے انشاءاللہ تعالی ہماری مشاورت ہو رہی ہے. ہماری جو ایکشن کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہے 3 بجے, اس میں ہم جو ہے نیکسٹ عمل بنائیں گے. اس میں گورنر ہاؤس جانے کا, ریلی نکالنے کا اور مختلف جگہوں پہ احتجاج, شہر کے انٹرس اور آؤٹ پر جو ہے نا پلان ہے وہ جو قیادت کہے گی انشاءاللہ اس کا. ریلی یہاں سے نکلے گی؟ ریلی انشاءاللہ نیازی اڈے سے بھی, لاری اڈے سے, ہر جگہ سے. کہاں تک جائے گی؟ یہ گورنر ہاؤس تک جو ہے نا امید ہے جو انشاءاللہ گورنر ہاؤس. اچھا جی, تو یہ انہوں نے جو ڈائریکٹ آپ کو یہ اتنے پیسے بڑھا دیے, اس کی کوئی وجوہات تو بتائی ہوں گی کہ نہیں؟ کوئی وجوہات نہیں. ہمیں ہمارے کسی ٹرانسپورٹ تنظیم, نمائندہ یا کمپنی کو اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا. اچھا جی, یہ تو بڑی کٹھن بات ہے. اوپر سے بتایا گیا تھا کہ جناب وارڈنز کی طرف سے بھی بڑی پریشانی, ٹریفک کا, موٹر وے پولیس کا بھی ایشو ہے ہمارا. جو اگر ایک گاڑی وائلیشن کرتی ہے لاری اڈے میں, اوور لوڈنگ یا اوور سپیڈنگ یا مثال کے طور پہ سامان وغیرہ کا, اس کا چلان ہے اگر ایک سیکٹر میں ہوتا ہے, اسی وائلیشن پہ دوسرے سیکٹر میں بھی اس کا, اور موٹر وے کی دوسری بیٹ میں بھی اسی وائلیشن کا چلان دوبارہ ہو. اچھا, تو یہ دہرایا جا رہا ہے اس طرح سے ناانصافی چل رہی ہے ڈرائیورز کے ساتھ, ڈرائیور, مالک, سب کے ساتھ جاتی ہے. تو یہ حکومت اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو یہ آپ کی گاڑیاں بند رہیں گی؟ جی انشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں غیر معینہ مدت ہے. اچھا, اس کا یہ نہیں ہے کہ آج ختم ہو جائے, کل ختم ہو جائے. جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے یہ ہڑتال ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو آگے کی کوئی پلاننگ آپ نے سوچی ہے؟ جیسے یہاں پہ ٹائر جلایا ہوا تھا آپ لوگوں نے, پولیس والے آئے ہیں اس کو بجا دیا ہے, یہ تو خیر کوئی بات نہیں ہوا ہے, بجا دیا. لیکن ہمارا رائے عمل جو اگر بھائی نے, عدنان بھائی نے بتایا ہے, تو یعنی کہ ہمیں یعنی کہ یہ اگر آج کا دن دیکھیں گے, اگر نہیں تو صبح انشاءاللہ ہم گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہو جائیں گے. کیونکہ یہ خالی یہ نہیں 1 سیٹ کا 8,000 روپے لگا دیا. راستے میں یہاں سے لاہور سے یعنی کہ جب ہم نکلتے ہیں, جو اڈا پرچی ہے, یعنی کہ ہر شہر میں ہماری گاڑی اگر سواری اتارتی ہے وہاں بھی ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. تو یہ ایک ٹائم کا ہے یا پھر ماہانہ ہوتا ہے, اس کا کیا حساب تھا؟ یعنی کہ ہر پھیرے کا, یعنی کہ یہ جو ہر پھیرے میں آپ 8,000 دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ سالانہ ہے, یہ 1 سال کا. جو راستے میں پیسے دیتے ہیں نا وہ ہر پھیرے کے دیتے ہیں. کسی اس جگہ میں بھی اضافہ ہوا ہے, اس سے کسی جگہ میں 200 ہے, کسی جگہ میں 250 ہے, کسی جگہ میں 300 ہے, وہ ٹول ٹیکس کی. یعنی کہ اگر سالانہ 8,000 دینا پڑ رہا ہے تو اس میں میرا خیال ہے تو کوئی یہ سالانہ یعنی کہ 300 اگر 20 سیٹ ہے, پوری یعنی کہ 50 سیٹیں ہوتی ہیں. 50 سیٹیں 50 سیٹیں ہوتی ہیں. اگر 50 سیٹیں کا ہم پہلے دے رہے ہیں 15,000. اچھا, ابھی یعنی کہ 8,000 کے حساب سے پیسے لگاؤ کتنے بنتے ہیں؟ 4 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 4.5 لاکھ, تقریباً 4 لاکھ روپے 4 لاکھ بنتا ہے. ابھی یعنی کہ ایک سے ہم 15,000 سے 4 لاکھ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ چلے آپ کے مطالبات کیا ہے, حکومت سے کیا چاہتے ہیں؟ حکومت سے ہم یہی چاہتے ہیں, تو وہ 300 پہ واپس آ سکتے ہیں اور 4,000 جو بتا رہے ہیں اس پہ بھی ممکن نہیں رہا جاتا, درمیانہ کوئی معاملہ ہو کیا؟ وہ تو جب حکومت ہمارے ساتھ کوئی نمائندہ بیٹھے گا اس میں بیٹھ کے بات ہوگی نا. ایسے ہم کہہ دیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں ہمارے ڈرائیور تو ہمارے یعنی کہ مجبور ہیں, یعنی کہ وہ تو بہت بے روزگار ہو جائے. اگر 1 دن بند ہوتی ہے, 10 دن ہوتی ہیں, وہ تو ان کا چولہا تو بند ہو گیا. وہ تو بیچارے مزدور, ہمارے تو لاکھوں مزدور جو ہے بے روزگار ہو گئے ہیں. اس میں یعنی کہ ہماری مثال ہے کہ یہاں سے پنڈی جاتے ہیں, یہ تو جو ٹیکس ہے نا یہ تو ہے. راستے میں 8,000 روپے جانے اور آنے کا 8,000 روپے ہم لوگ دیتے ہیں. اچھا, ٹول پرچی ٹول پرچیوں.
वो भी तो हमारी जेब से जाते हैं। टूल पर्चियों के अलहदा पैसे देने हैं, सालाना अलहदा देने हैं, दरमियान में वार्डन जो होते हैं वो अलहदा देने हैं, पता कहीं ना कहीं अलहदा देना है आपको। वो तो जो भी है ढकना उधर ही फंगना तो 2000-3000 यानी कि चलान हो जाना है। अगर कानून ये कहता है अगर लारी अड्डे में चलान हुआ है तो वो लाहौर निकलता है उस गाड़ी का दोबारा चलान नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये कर देते ये हैं। करते हैं, ये यहाँ से तो आप निकली पर्ची नहीं दिखाते हैं उनको? दिखाते हैं, वो नहीं मानते। अभी क्या करें, वो कहते हैं यानी कि वो लारी अड्डे की बीट है, ये भतीजों की बीट है कि शादरे वाले आ जाएंगे। अगर मल्तान रोड को जाते हैं शेराकोट आ जाएगा, अच्छा, ठोकर आ जाएगा, यानी कि वो कहते हैं वो लारी अड्डे वालों ने की है। अब अगर यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का कानून है ना, उसमें ये हमारी अगर एक चलान हो जाता है, एक चलान, उस गाड़ी का दोबारा चलान नहीं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आप जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या प्लान्स है? एहतजाज चल रहा है, यकीनन नाइंसाफियां हो रही हैं इनके साथ खड़े हैं आप? सर ये पाकिस्तान जो है ये वाहद मुल्क है जहाँ पे ट्रांसपोर्टर अपनी मदद आपके तहत ट्रांसपोर्ट चला रहा है। अगर आप ओवरऑल देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी ट्रांसपोर्ट चलती है उसमें जो सहूलियात देती है गवर्नमेंट, ये वाहद मुल्क है। हम अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं और फिर भी हमें जीने का हक छीन लिया इन्होंने। आप ये देखें, जैसा कि आपको अभी बुजुर्गों ने बताया कि 300 रुपए पर सीट का टैक्स बढ़ाकर 8000 कर दिया है, यानी कि तकरीबन 45 से 47 हजार रुपया एक नॉन एसी बस फी माह का वो देगी इन्हें। आप मेरा ख्याल है कि आपको तो शायद इस बात का तजर्बा नहीं कि कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है नॉन एसी जी जो 50 से 60 हजार रुपया बचत कमाती हो। अगर हमने अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट करके भी गवर्नमेंट को ही सारे पैसे देने हैं तो हमारे बीवी बच्चे या हमारे घर वाले कहाँ जाएं? ऐसे ही। तो आगे मैंने इनसे भी सवाल पूछा था कि अगर ये मुतालबात पूरे नहीं होते आपके तो ये सिलसिला जारी रहेगा? अगर ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो गाड़ियां हम चला ही नहीं सकते, गाड़ी रुकी रहेगी, गाड़ियां इंशाल्लाह रुकी रहेंगी। जैसा कि आपने देख लिया है कि ये सिर्फ लाहौर में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी है। आप खुद बताएं, अगर हमें कुछ बचेगा ही नहीं, हम अपने पल्ले से तो पैसे डाल नहीं सकते। मुसाफिरों का लेकिन नुकसान है ना, देखिए मजबूर हो सकते हैं किसी के पास अपनी गाड़ी नहीं है, उसने ट्रांसपोर्ट के जरिए अगर जाना हो तो देखें, अगर आप हमें उस नज़र से देखें तो हम भी मुसाफिर हैं, हमारे घर वाले भी ट्रैवलिंग करते हैं, वो भी आते जाते हैं। जब हमारे पास सहूलत ही नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम कहाँ से गाड़ियाँ चलाएंगे? ये नहीं है कि कोई हमने शौक से अपना कारोबार, ये जो जितने लोग खड़े हैं ना, ये मजदूर खड़े हैं, ये तकरीबन 50 से 60 इधर सिर्फ मेरा मुलाजम खड़ा है जो बेरोजगार, कल का हम अपने पल्ले से इन्हें भी खाना खिला रहे हैं और हमने इन्हें ऑर्डर कर दिया है कि आप लोग अपने अपने घरों को चले जाएं भाई, हम आपको भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ हम लोग बेरोजगार नहीं हुए, इधर जितना मजदूर तबका है, हेल्पर, कंडक्टर, ड्राइवर, बुकिंग क्लर्क, खाकर, लाखों लोग हैं। आप लारी अड्डे की हालत जार देख लें, पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जो ट्रांसपोर्टरों जितनी ये जो टैक्सेस वगैरह देते हैं, मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ट्रांसपोर्टरों का पैसा ट्रांसपोर्टरों पे लगे। एक बात, दूसरी बात, पूरा पाकिस्तान आप क्योंकि ये लाहौर का चैनल है, आप सारे चैनल विजिट कर लें, अल्लाह की करम नवाजी से हमारा इत्तेहाद पूरा पाकिस्तान बंद है और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। आपने आज से शुरू किया? नहीं, ये रात 12 बजे का हमने पहले तकरीबन एक हफ्ता स्ट्राइक का ऐलान किया था। गवर्नमेंट की बेहिसी का ये आलम है कि उन्होंने एक दफा भी हमें बुलाकर नहीं पूछा कि भाई आप क्यों स्ट्राइक पे जा रहे हो। किसी किस्म की कॉल नहीं आई? कोई किसी किस्म की कॉल नहीं है। अच्छा, तो आगे का क्या लग रहा है, कॉल आ जाएगी? अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। गवर्नमेंट को अपनी अपनी पड़ी हुई है, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। अब सिर्फ ट्रांसपोर्टरों का मसला नहीं है, बिजली के बिलों का आपके घर में भी बिल आया होगा माशाल्लाह, अखीर हो गई है। आज की तो ताज़ा रिपोर्ट है हमारे पास, ताजर भी हमारे साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। अल्लाह की करम नवाजी से
وہ بھی اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. یہی حالات رہے نا تو عوام سڑکوں پہ آ جائے گی, لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں گے. اور حال ہی پاکستان کا اللہ حافظ ہے, یہ سارے جو ڈاکو کٹھے ہوئے ہیں, کوئی کہتا ہے میں فیڈرل میں بیٹھا ہوں. اگر اوور آل سیناریو دیکھا جائے, آپ کی ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہے جی, تو اس کے ساتھ اگر انہوں نے ٹیکسز زیادہ کیے ہیں تو یہ بھی تو ان کا تھا کہ وہ اس کو دیکھیں جب بھی کوئی کام جو ترقی یافتہ ملک ہے نا, ان میں جب بھی کوئی کام کرتی ہے گورنمنٹ تو جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کو بٹھاتی ہے, ان کے ساتھ جی ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہے, پھر مشورے کے ساتھ وہ سارا لائے. یہ تو کوئی جنگل ہے, یہ جنگل کی مانند ہے. دیکھیں نا آپ کے اٹھا کے جس کا جتنا دل کرتا ہے. اب بھی جو بجلی کے بل ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں جو بل آیا ہے وہ کس بات کا کتنا کیا ٹیکس لگ گیا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہی ٹرانسپورٹروں کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ یقین جانیں, آپ کو بھی علم ہوگا, 30 روپے ایک دفعہ, 2 دن بعد پھر 30, پھر 60 روپے ڈیزل. پرسوں رات کو 9 روپے پھر بڑھ گیا. ٹھیک ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹر کوئی شاید بہت بڑا, یہ آپ یقین جانیں, یہ عدنان بھائی کھڑے ہیں, یہ پریزیڈنٹ ہے ہمارے, یہ سارے ٹرانسپورٹر کھڑے ہیں. ہمارے یہ حالات ہیں اگر کہ ہم ادھر دھکے کھا رہے ہیں, یہ لوگ ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھے ہیں سکون سے. جی ٹھیک ہے. کوئی پرسانے حال نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ $50 پیسہ جو ہے ڈالر تھوڑا سا نیچے ہے, اس کے علاوہ پیٹرول جو ہے وہ 3 روپے سستا کیا گیا. یہ چھوٹی چھوٹی فلیکچویشن اثر کرتی ہے آپ کی ٹرانسپورٹ میں؟ پیٹرول ہماری 95% جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ڈیزل پہ چلتی ہے. ایک بات اچھا, یہ گورنمنٹ سمجھتی کہ شاید ڈیزل ڈلوا لیا اور گاڑی چل پڑی. گاڑی کے اور بھی بہت معاملات ہیں, ٹائرز ہیں ان کے, انجن ہے ان کے, اسپیئر پارٹس ہیں ان کے. جیسے جیسے ڈالر بڑھ رہا ہے ان کے ساروں کے ریٹ انکریز ہو رہے ہیں.